بھائی ولید بن مغیرہ کے بارے میں۔ اب آگے چلیے، آخری ایک حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 2691، انٹرنیشنل نمبری کے مطابق حدیث ہے۔ سن لیجئے، مچل جائیے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف کے اندر ایک پتھریلی زمین ہے، وہاں سے میرے نبی گزر رہے ہیں، کئی صحابہ موجود ہیں، عبداللہ بن رواحہ بھی ساتھ ہیں اور کئی صحابہ بھی موجود ہیں۔ میرے نبی اپنے گدے شریف دراز گوش اپنی سواری پر جلوہ افروز ہیں، میرے نبی چل رہے ہیں۔ اب پاؤں سے آواز آ رہی ہے اور اس سے گرد اٹھ رہی ہے۔ جو گدھا ہے اس کے پاؤں جب ٹاپ لگتے ہیں زمین پر، اس کے پاؤں لگتے ہیں تو اندر سے آواز نکلتی ہے، پتھریلی آواز ہے، یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی کا مکان آ جاتا ہے، جو سارے منافقوں کا سردار ہے۔ عبداللہ بن ابی وہ اس کے مکان کے قریب سے راستہ گزر رہا ہوتا ہے اور میرے نبی گزر رہے ہوتے ہیں، سواری چل رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی باہر نکلتا ہے۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، باہر نکل کے اپنے ناک کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے تو کہنے لگا، ساتھ اس نے کہا، ولا واللہ لقد آذانی نتن خماری کا، ہاتھ ناک پہ رکھ کر، ناک چڑھا کر کہنے لگا کہ مجھے مصطفیٰ کے گدھے نے تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ دیکھیں، کوئی گدھا گزر رہا ہو تو اس کے سامنے آپ ناک کے اوپر ہاتھ رکھیں تو آپ کیا سمجھیں گے کہ اس کے جسم سے بو آ رہی ہے؟ کہنے والا، سامنے والا یہ سمجھے گا کہ اس کے جسم سے بو آ رہی ہے یا اس کے جسم سے ہوا خارج ہوئی ہے، تو اس وجہ سے وہ ناک چڑھا کے میرے نبی کی گستاخی نہیں، میرے نبی کی ذات کی بھی گستاخی نہیں اور میرے نبی کی صفات کی بھی گستاخی نہیں، بلکہ جس پر میرے نبی سوار ہو رہے ہیں اس گدھے کے بارے میں عبداللہ بن ابی کا یہ جملہ بخاری کے اندر ہے، نتن خماری کا، آزانی کا لفظ ہے، مجھے آپ کے گدھے نے تکلیف پہنچائی ہے۔ یعنی وہ اس طرح کا لفظ استعمال کر رہا تھا جس وقت اس نے یہ لفظ استعمال کیا۔ یار لوگوں، آج اٹھنے کا مقام ہے، فرانس میں گستاخی ہو رہی ہے اور حکومتی سطح پر ہو رہی ہے اور پورے عالم اسلام کو للکارا جا رہا ہے، تو ہم آج بھی اگر یہ پڑھیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع، اب یاد رکھیے، جس وقت میرے مصطفیٰ کریم کے گدھے کے بارے میں یہ لفظ کہا جا رہا تھا کہ گدھے نے تکلیف پہنچائی، نہ تو میرے نبی کی گستاخی تھی اور نہ میرے نبی کی ذات کی صفات کی گستاخی تھی، بلکہ ایک انسان کی طبیعت سلیمہ ہوتی ایسے ہے کہ اگر کسی گدھا قریب سے کوئی ایسی چیز گزرے تو سمیل آ جاتی ہے، بو آ جاتی ہے، یہ تو انسان کی طبیعت سلیمہ اس کا ادراک کرتی ہے۔ بات تو ٹھیک تھی، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ یہ بھی نہیں برداشت کر سکتے کہ میرے نبی کی سواری کی کوئی بے ادبی کر دے۔ کیا کیا صحابہ نے؟ وہاں پر یہ سلام نہیں پڑھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کہ ٹھیک ہے جی بھائی، گستاخی کرنے والا گستاخی کرے۔ حضور کی نسبت جس گدھے کے ساتھ ہو گئی ہے، یافور نام تھا، اس کے ساتھ نسبت ہو گئی، ٹھیک ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں کریں گے، چلے جاتے ہیں، کوئی حضور کی گستاخی تو نہیں ہوئی۔ لیکن یاد رکھیے، وہ صحابہ تھے، ان کے دل کے اندر میرے نبی کا عشق موجود تھا، وہ حضور سے نسبت والی رکھنے والی چیز کی بھی بے ادبی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اب کیا ہوا سنیے، ادھر عبداللہ بن ابی ہے، وہ منافق ہے، گستاخ ہے، عبداللہ کا منی ہے، اللہ کا بندہ، اب پتہ کیوں نہیں چل رہا، وہ بھی عبداللہ، ادھر بھی عبداللہ، دوسری طرف میرے مصطفیٰ کریم کے صحابی عبداللہ بن رواحہ، یہ وہ صحابی ہیں، ان کا کام یہ تھا، میرے نبی کی نعتیں پڑھا کرتے تھے، اور 36 صحابہ ہیں۔ کسی وقت مجھے وقت ملا تو 36 صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر یہ چاروں خلفاء سے لے کر 32 اور صحابی ہیں، جو ایک نعت کونسل تھی میرے نبی کی، ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی کہ جن کا کام یہ تھا، میرے نبی کی نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں یہ نعتیں کہاں سے آئی؟ عربی میں وہ نعتیں، میں ایک دن ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ان 36 صحابہ نے جو عربی میں میرے نبی کے سامنے نعتیں پڑھی، مجمع لگا کر، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ نعت خوان تھے، انہوں نے وہاں نعت نہیں پڑھی میرے نبی کے گدھے کے بارے میں۔ جب عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار اس گستاخ نے یہ لفظ کہا، انہوں نے کیا کیا؟ انہیں غصہ چڑھ گیا،
حضور سامنے موجود ہیں، جنگ شروع ہو گئی، آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، برداشت نہیں کیا۔ اب سنیے کس طرح جنگ ہوئی۔ جنگ سے پہلے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ کہنے لگے واللہ اطیم ریخم منکا، اللہ کی عزت کی قسم، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے حضور کے سامنے گستاخ کو جواب دیا، اے عبداللہ بن ابی، تو میرے نبی کے گدے کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، حضور کے گدے کا جو پیشاب ہے وہ تجھ سے بھی زیادہ خوشبو والا ہے، تجھ سے بھی زیادہ خوشبو والا ہے۔ اب ان کو یہ آیت نظر نہیں آتی تھی عبداللہ بن رواحہ کو، صحابی رسول کو، حضور کے سامنے، کہ قرآن تو کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے احسن تقویم، بڑی سونی صورت میں انسان کو بنایا۔ وہ عبداللہ بن ابی انسان تو تھا لیکن اس کی مشابہت کس سے دی گئی؟ کہا تو اس گدے کے پیشاب سے بھی بدتر ہے، پیشاب میں خوشبو ہے، تجھ میں بو ہے۔ یہ لفظ میرے نبی کے سامنے بیان کیے گئے، گستاخ کو جواب دیا گیا، نبی کے سامنے، عدالت مصطفیٰ کے سامنے دیا گیا۔ مجھے بتاؤ کائنات میں سب سے بڑی عدالت کس کی ہے؟ میرے نبی کی عدالت ہے۔ اتنی بڑی عدالت میں میرے نبی کے سامنے گستاخ رسول کو جواب دیا گیا کہ تم تو اس گدے کے پیشاب سے بھی بدتر ہو، اور بخاری کے اندر ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 بھی اسی مسئلے پر نازل کی۔ جب یہ معاملہ ہوا، جواب دے کر پھر جنگ شروع ہو گئی، آپس میں متنازع چل گیا، جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے میں کیا استعمال کیا گیا؟ جھگڑے میں اس دور میں آپ کو پتا اسلحہ اس طرح کا تو نہیں ہوتا تھا، وہاں پر ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، صحابہ کے پاس، سارے صحابہ جمع ہو گئے، انہوں نے ہاتھ میں ڈنڈے لے لیے۔ کیا لے لیے؟ ہاتھ میں ڈنڈے لے لیے۔ حدیث کے اندر لفظ موجود ہیں کان بینہما ضرب بالجرید والعید والنعال۔ جرید کہتے ہیں ڈنڈوں کو، کس کو؟ ڈنڈے اٹھائے اور گستاخ رسول عبداللہ بن ابی کے سر پہ مارنا شروع کر دیے۔ پھر اس کے بعد اگلے لفظ ہیں والایدی، مکے اور تھپڑ مارنا شروع کر دیے، اور اگلا لفظ والنحال، جوتیاں اتار کے اس کے سر پہ ماری ہیں، جوتیاں اتار کے سر پہ ماری ہیں۔ پتہ یہ چلا گستاخ رسول کو جوتی سے مارنا یہ میرے نبی کے صحابہ کی سنت ہے، گستاخ رسول کو ڈنڈوں سے مارنا، تھپڑوں سے مارنا یہ میرے نبی کے صحابہ کی سنت ہے۔ میرے نبی نے منع نہ کیا، اور میرے نبی کے سامنے کوئی کام ہو منع نہ کرے، اسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو حدیث تقریری سے ثابت ہوا کہ گستاخ رسول کو مارنا، اس کو جواب دینا یہ میرے نبی کے صحابہ کی سنت ہے، اور حدیث کے اندر میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ حضرات محترم، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں گستاخ رسول سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرانس کے ان غداروں کو نیست و نابود فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ تمامی احباب کو معلوم ہے کہ 2 جمعے سے میرا یہ موضوع چل رہا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں دیکھوں گا کس موضوع پر بات کروں۔